عارف صاحب، اس وقت ہمارے ملک کی اس اکانومی کو مجموعی طور پر آپ اس حکومت کے 3.25 سال بعد گزرنے کے بعد کیا آگے کی جانب جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، مستحکم ہوتا دیکھ رہے ہیں، یا آپ کو بھی کچھ اعتراضات اور تحفظات ہیں خاص طور پر حکومت کی اکنامک ٹیم پر؟ آئی تھنک حکومت ٹو حکومت جو ہے وہ انالیسس کرنا وہ اتنا فیئر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بحیثیت مجموعی ہم کو جو ہے انالائز کرنا چاہیے کہ پاکستان کے کیا مسائل رہے ہیں اور پاکستان کیا ان مسائل سے نبرد آزما ہونے میں کامیاب ہو رہا ہے کہ نہیں. فار ایگزامپل میں یہ کہوں گا کہ آپ کو میں پیچھے لے جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ پاور شارٹیج کا بہت بڑا مسئلہ تھا اور جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے پاور اویلیبل نہیں ہوتا تھا کافی حد تک جو بند. پھر یہ کہ ہمارا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ کافی خراب تھی. سیکورٹی سچویشن جو ہے اس میں لوگ باہر سے آنا جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے. الحمدللہ وہ چیزیں جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ہیں. بجٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ جو ہے وہ رہا تھا، وہ بجٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ابھی بھی ہے. پھر اس کے بعد بیچ میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. الحمدللہ اب وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سرپلس میں کنورٹ ہو گیا ہے. تو وہ بہت بڑی رقم تھی، ایک وقت میں وہ 18 بلین سے زیادہ ہو گیا تھا، اس کے بعد کے سال میں وہ $12 بلین تھا. اب یہ کرنٹ ایئر میں جو ہے یہ سرپلس چل رہا ہے. آئی تھنک یہ خوش آئند بات ہے. ریمیٹنسز جو ہے وہ میں کافی اضافہ ہوا ہے، یہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خوش آئند بات ہے. پھر ابھی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا اجرا ہوا ہے، اس میں جو ہے وہ ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح اپنے انٹرو میں جو ہے وہ بتایا کہ جو عام آدمی کو جو ہے وہ مہنگائی کا مسئلہ ہے، وہ مہنگائی کا مسئلہ ہے. آپ نے بہت صحیح کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے گردشی قرضے کا جو ہے وہ مسئلہ ہے، ہائی کاسٹ آف پاور جو ہے وہ اس کا مسئلہ ہے. ان چیزوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں تک کہ جو ہے وہ مہنگائی کا تعلق ہے، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے دو چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے کافی جو ہے وہ پریشان کن ہے. ایک تو یہ کہ ہمارا روپیہ کافی تیزی سے جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو گیا تھا، اور ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے ظاہر وہ پھر انٹرنیشنل جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ مہنگی ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کموڈیز مارکیٹ جو ہے وہ بھی بڑھ گئی ہیں انفارچونیٹلی. تو وہ جو بڑھ گئی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ جتنی بھی امپورٹڈ کموڈیٹیز ہیں اس کی لاگت جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوکل بھی جو ہے ظاہر سپورٹ پرائس ویٹ کا بڑھ گیا، شوگر کین کی پرائس جو ہے وہ بڑھ گئی. تو یہ شوگر کی جو ہے پروڈکشن کی لاگت جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ یہ ساری جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو یہ لاگت بڑھ رہی ہے، اتنا تو ظاہر گورنمنٹ کا ہی کام تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر کم ہو رہا ہے تو وہ آپ کی میری اور ایک عام آدمی کی جیب سے ہی نکل کر جا رہا ہے جب ہی کم ہو رہا ہے. حکومت تو کہیں اپنے جو آمدنی کے ذرائع ہیں ان کو نہیں بڑھا رہی. گردشی قرضے سے متعلق ہمیں عمر ایوب صاحب بھی بتایا کرتے تھے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہ 18 ماہ بعد ہم دسمبر 2019 میں اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں. وہ ختم نہیں ہوا، آج وہ 2500 ارب کے قریب پہنچ گیا ہے. تو یہ پھر کس طرح سے یہ چیزیں کنٹرول ہوں گی، اکانومی بہتری کی جانب کس طرح سے جائے گی؟ دیکھیے آپ نے بالکل یہ صحیح کہا کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے، اور حکومت ہی انڈر پریشر جو ہے وہ رہتی ہے، کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ تکلیف میں رہتا ہے، جو ہے مطمئن نہیں ہوتا. لیکن کچھ چیزیں جو اچھی ہوئی ہیں وہ اچھی چیزوں کو ہمیں پاکستان کی اچھی چیزوں کو ریکگنائز کروانا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے ہماری معیشت میں کام کرتے ہوئے کمفرٹیبل فیل کریں. اور جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، سب اپنے تئیں اس کو کنٹریبیوٹ کریں. فار ایگزامپل مجھے لگتا ہے کہ ہماری ایگریکلچر پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایگریکلچر پروڈکشن جو ہے وہ پچھلے سالوں میں تھوڑی کم ہوئی. اب اس دفعہ یہ ویٹ کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن انٹرنیشنل پرائسز اور سپورٹ پرائس زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت کم چانسز ہیں کہ مہنگائی کو کم کیا جا سکے. اس کا حل میری نظر میں یہ ہے کہ لوگوں کی آمدنی کو بڑھایا جائے، اور لوگوں کی آمدنی جو ہے وہ ایسے بڑھے گی کہ مختلف سیکٹرز میں ایکٹیویٹی بڑھے گی، جی ڈی پی گروتھ تیز بڑھے گا تو لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی. لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو ان کی پرائس اور ویلیو جو ہے
वो बढ़ेगी। फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने मुलाजमीन के लिए तनख्वाहें बढ़ाएं, प्राइवेट सेक्टर को चाहिए कि वो लोगों की तनख्वाहें जो है वो बढ़ाएं। लेकिन आरिफ साहब, ये तमाम जो तजवीज़ आप दे रहे हैं, ये इस कोविड के बाद वाले पीरियड में इसको मुमकिन कैसे किया जा सकता है? इस पौने 3 साल दौर को इस हुकूमत के अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम करें, एक प्री कोविड और एक पोस्ट कोविड, तो ये कोविड के बाद कितना डेंट हमारी इकोनॉमी को लगा और उससे हम किस हद तक अब रिकवर कर सकें आपके ख्याल में? आई थिंक जो कोविड के बाद जो है वो चीज़ों में तो बेहतरी आई है। फॉर एग्जांपल जो हमारा रेवेन्यू का टारगेट है, वो रेवेन्यू का टारगेट जो है वो कोई 4700 बिलियन के करीब है। मुझे लगता है कि 100-200 बिलियन मुमकिन है कि कम हो, लेकिन 4500-4600 बिलियन जो है वो का रेवेन्यू मुझे लगता है कि अचीव हो जाएगा, जो पिछले साल के 3800-3900 बिलियन के मुकाबले में एक रीजनेबल जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन वो आप कहा कि काफ़ी है तो काफ़ी नहीं है, नाकाफ़ी है, क्योंकि फिर जो बजट डेफिसिट एज ए जीडीपी परसेंटेज जो है वो भी फिर ज़्यादा है, उसको कम करने की ज़रूरत है। और उसको कम करने के तरीके ये हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ तवज्जो दें, आप जो है वो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करें, ताकि बजट के ऊपर जो है वो बोझ कम हो। इंटरेस्ट रेट को जो है वो काबू में रखें, ताकि आपकी जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट जो है उसके ऊपर बजट पर बहुत ज़्यादा बोझ होता है, उसको जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। तो ये 3-4 एरियाज हैं कि जहाँ से आप ठीक कर सकते। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो बेहतर होंगे इंडिकेटर्स, तो फिर बिजनेसेस चलेंगे तो लोगों को रोजगार के मौके जो है वो हासिल होंगे। लेकिन आरिफ साहब, ये अब हर थोड़े दिन बाद हमारे मुल्क में एक ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो आता है, अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाती है, एक ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पैदा होने जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में ये बिजनेस को, इकॉनमी को भी डिस्टेबलाइज करता है, इफेक्ट होता है इसका इस पूरी सूरत हाल पर? आई थिंक इसका कुछ हद तक होता है, लेकिन मेरी नज़र में ये मीडिया में ज़्यादा क्राइसिस है। ये तो डेमोक्रेसी में तो ये होता ही है कि जो है अपोजिशन का काम ही ये है कि वो हुकूमत को ऑन टोज रखे, और अगर ये थिन मेजोरिटी है तो वो डेफिनेटली उनको जो है ये काम होगा। तो उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा, अब जैसे सेनेट में अभी जो मुझे लगता है कि वोटिंग हुई, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा जो चेयरमैन के इलेक्शन में जो वोट पड़े, वो वोट तो जितने पड़ने चाहिए थे वो पड़े मेरी नज़र में, क्योंकि 47 वोट कहा जाता था कि पीटीआई के हैं, तो 48 वोट पड़े, तो एक वोट ही जो है उनको जो पढ़ना चाहिए उससे ज्यादा पड़ा। बाकी जो हुकूमत की नुमाइंदे को, जो पीडीएम के नुमाइंदे को जो पढ़ने चाहिए, वो वोट तो उतने ही पड़े जितने पढ़ने चाहिए थे, लेकिन वो रिजेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा शोर शराबा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।